علامہ محمد مزمل ادریسی آفیشیل. Like and subscribe for more Islam related videos. جب بندہ اعتکاف بیٹھے تو اعتکاف میں اس کو کرنا کیا چاہیے؟ نبی اکرم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں اعتکاف فرماتے، اور آپ کی احادیث طیبات سے جو اعتکاف کا مین مقصد نظر آتا ہے وہ شب قدر کی تلاش ہے، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شب قدر کے متعلق بتایا گیا، میں نے ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں شب قدر کو تلاش کیا، اس میں نہ پایا، دوسرے عشرے میں تلاش کیا، اس میں نہ پایا، تیسرے عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو پایا۔ تو شب قدر کی تلاش جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھنے کا مین مقصد ہے کہ اس کو انسان پائے اور پا کر اس میں اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر معافیہ مانگے، توبہ و استغفار کرے، اپنے رب کے حضور عبادت کرے، اور پھر اللہ کریم نے اس کے لیے ایک عظیم اجر و ثواب بیان فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اب اس کی تلاش میں نماز ادا کرے، تلاوت قرآن کریم کرے، ذکر اذکار کرے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل بیان کرے۔ تسبیح کا معنی ہے سبحان اللہ پڑھنا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور تحلیل کا معنی ہے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا۔ تسبیح و تحلیل کرے، تکبیر پڑھے، اللہ اکبر کی کثرت کرے، تمجید اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک کے نذرانے پیش کرے، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں سے یہ بات منقول ہے کہ شب قدر کی کم از کم جو نماز ہے وہ 2 رکعت ہے، اور زیادہ سے زیادہ 1000 رکعت ہے، درمیانی 100 رکعت ہے، اور اس نماز کے اندر جو معتدل قرات ہے، جو کم از کم قرات ہے، وہ علماء کرام فرماتے ہیں کم از کم 1 مرتبہ ہر رکعت میں سورہ قدر پڑھے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ اور یہ بھی روایت موجود ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کم از کم شب قدر کی رات میں 20 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے 10 سلاموں کے ساتھ۔ تو بزرگان دین سے جتنے بھی نوافل منقول ہیں انہوں نے ان نوافل میں فائدہ پایا، اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ بخیل نہیں ہوتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جس چیز سے مجھے فائدہ ملا ہے اس چیز سے میرے متعلقین کو بھی فائدہ ملے۔ تو انہوں نے ان عبادات کو، ان تسبیحات کو، تحلیلات کو، تکبیرات کو، عبادات کو، تلاوت قرآن کریم کے خاص انداز کو اپنے متعلقین میں بیان فرمایا۔ تو کسی خاص طریقے سے، خاص صورتوں کے ساتھ جو نوافل کے طریقے منقول ہیں، اگر بزرگان دین کے متوسلین اور متعلقین ان طریقوں کو اپناتے ہوئے اسی طریقے پر عبادت کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ فائدہ مند ہے۔ ہاں وہ عبادت دین کا حصہ ہو، جیسے نماز پڑھنا ہے، اب نماز میں 1 قیام ہے، 1 رکوع ہے، 2 سجدے ہیں، 2 رکعت کے بعد تحیات ہے، اگر کوئی اس میں چینج کر کے کوئی نیا طریقہ اختیار کرتا ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔ 1 کی جگہ 2 رکوع کر لیتا ہے، 2 کی جگہ 4 سجدے کر لیتا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اگر اس نے نماز شروع کی، نماز کے اندر خاص طریقے سے کسی صورت کا تکرار کرتا ہے، یا پھر نماز کے اندر کسی قرات کو لمبا کر لیتا ہے، تسبیحات کو لمبا کر لیتا ہے، یا خاص قرات کرتا ہے کہ پہلی رکعت میں یہ قرات کرنی ہے، دوسری رکعت میں یہ قرات کرنی ہے، تو ان چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو شریعت نے عبادت کی ہیئت بیان کی ہے اس ہیئت میں اور اس طریقے میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، باقی اس کے لمبا کرنے میں، مختصر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بزرگان دین سے جو طریقے عبادات کے منقول ہیں
اور وہ شریعت کے مخالف نہیں ہیں، محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہیں، تو ایسے طریقوں پر عبادت کرنے میں، تسبیحات میں، تلاوت کلام پاک میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو ادا اسی انداز میں کرنا چاہیے اور اس کی برکات سے مستفید ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، بزرگان دین جو عمل کرتے آئے اس کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی آیت کریمہ یا حدیث پاک سے تھوڑا بہت لنک ضرور ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کے ہاں یہ بات بڑے عام طور پر پائی جاتی ہے، ہر چیز کو جب بھی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو ثابت کرو، پھر کہتے ہیں دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو انہی بزرگوں سے آپ پوچھ لیں، وہ آپ کو تسلی بخش جواب دے دیں گے۔ ان پر بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ شریعت کے مخالف چیز نہیں ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو دلائل کے جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جی نہیں لازم ثابت کرو، اور لازم ہے کہ ہمارے کو دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، اور اسی صورت میں دکھاؤ جس صورت میں عمل کر رہے ہو اسی صورت میں وہ لکھا ہوا بھی ہو۔ تو یہ تو ایک ناممکن چیز ہے کہ جو بندہ جو کام جس صورت میں کر رہا ہے وہی پوری کی پوری صورت قرآن کریم کے اندر یا حدیث پاک میں موجود ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا بزرگان دین سے جو چیزیں منقول ہیں ان پر اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی برکات انشاءاللہ تعالی ضرور ملیں گی۔ تو شب قدر کی راتوں میں بحث و مباحثہ اور دین متین میں افتراق کے بجائے اپنے بزرگوں کے معمولات پر عمل کریں، اللہ کریم اس کی برکتیں نصیب فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔